والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين إلى يوم الدين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدیق سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا صدیق سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بخشش کا بس ایک یہی سامان ہے مولا در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے تیرا سایہ نہ ہو جن پہ وہ سر اچھے نہیں لگتے تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے میرے انتہائی واجب الاحترام قابل عزت احترام حضرات علماء کرام خطباء اعظام اسٹیج پر جلوہ افروز معزز شخصیات اور دور دراز سے آئے ہوئے غیور سنی نوجوانوں چونکہ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کا موضوع ختم نبوت و امام الصحابہ ہے تو میں صدیقوں کے صدیق صداقت کے علمبردار نبی کے پکے یار نبی کے جانثار امام الانبیاء امام المؤمنین امام المسلمین امام الاتقیاء امام المتقین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں چند گزارشات پیش کروں گا سب سے پہلے میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہوں گا کہ اس کائنات میں موجود ہر شے کو کسی دوسری شے پر افضلیت و برتریت حاصل ہے ہر شے کسی دوسری شے سے افضل ہے جس طرح پھول تو سارے ہی خوشنما اور خوشبودار ہوتے ہیں مگر گلاب کی بات ہی کچھ اور ہے دھاتیں تو ساری میرے رب کی بنائی ہوئی ہیں مگر ان میں سونے کی بات ہی کچھ اور ہے
ہیرے تو سارے میرے رب کی نعمتوں کے شاہکار ہیں، مگر ان میں یاقوت و لال و زمرد کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مہینے تو سارے وقت کے سنگ میل ہیں، مگر ان میں رمضان المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ دن تو سارے میرے رب کے بنائے ہوئے ہیں، مگر ان میں جمعۃ المبارک کی بات ہی کچھ اور ہے۔ راتیں تو ساری میرے رب نے عبادت کے لیے بنائی ہیں، مگر ان میں لیلۃ القدر کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس طرح تمام کے تمام شہر میرے رب کے بسائے ہوئے ہیں، تمام کے تمام شہر میرے رب کے سجائے ہوئے ہیں، تمام کے تمام شہر میرے رب نے بنائے ہیں، مگر ان میں شہر مکہ اور مدینہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مسجدیں تو ساری مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں، مگر ان میں مسجد حرام کی بات ہی کچھ اور ہے۔ سارے کے سارے امام مقتدا ہیں، سارے کے سارے امام پیشوا ہیں، مگر ان میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام 1,24,000 پیغمبر میرے رب کے بھیجے ہوئے قاصد ہیں، میرے رب کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، میرے رب کے بھیجے ہوئے ولی اللہ ہیں، میرے رب کے بھیجے ہوئے معصومین ہیں، میرے رب کے بھیجے ہوئے برگزیدہ بندے ہیں، مگر ان میں آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جربر کونین امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس طرح تمام کے تمام صحابہ کرام آسمان رشد ہدایت کے تارے ہیں، میرے رب کے بھیجے ہوئے پیارے پیغمبر کے پیارے ہیں، مگر ان میں عائشہ کے بابا سسر نبی ابو بکر صدیق کی بات ہی کچھ اور ہے۔ واجب الاحترام سامعین، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے سامنے کی، اس میں یار غار نبی، یار مزار نبی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی اثنین قرار دیا گیا ہے۔ اس سے اگر میں یہ نکتہ نکالوں تو بے جانا ہوگا کہ جس جس جگہ پر، جس جس موقع پر، جس جس وقت میرے حضور اول ہیں وہی ابو بکر صدیق ثانی ہیں۔ دعوت و خلافت میں حضور اول ہیں تو ابو بکر ثانی ہیں، امامت میں حضور اول ہیں تو ابو بکر ثانی ہیں، دین کی نصرت میں حضور اول ہیں تو ابو بکر ثانی ہیں، دین کے لیے لڑنے والوں میں حضور اول ہیں تو ابو بکر ثانی ہیں، دین کو بچانے والوں میں حضور اول ہیں تو ابو بکر ثانی ہیں، دین کی دعوت میں حضور اول ہیں تو ابو بکر ثانی ہے، دین کی تبلیغ میں حضور اول ہیں تو ابو بکر ثانی ہے، عبادت گزاری میں حضور اول ہیں تو ابو بکر ثانی ہے، تقوی گزاری میں حضور اول ہیں تو ابو بکر ثانی ہے، پرہیزگاری میں حضور اول ہیں تو ابو بکر ثانی ہے، مجاہدین میں حضور اول ہیں تو ابو بکر ثانی ہے، داعین میں حضور اول ہیں تو ابو بکر ثانی ہے، متقین میں حضور اول ہیں تو ابو بکر ثانی ہے، روزے میں بھی حضور اول ہیں ابو بکر ثانی ہے، اسی طرح جنت میں بھی حضور اول ہیں ابو بکر، اونچی آواز سے بولیں ابو بکر، ابو بکر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی چیزوں میں باقی صحابہ کرام سے افضلیت حاصل ہے، چونکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الصحابہ ہیں، صحابہ کے امام ہیں۔ کس کس کا ایمان ہے کہ صحابہ کے امام صدیق اکبر ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں، پھر نعرہ لگائیں، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل۔ صدیق اکبر کو بہت سی چیزوں میں باقی صحابہ کرام سے افضلیت حاصل ہے، باقی صحابہ کرام سے صدیق اکبر افضل ہیں۔ جس طرح جو شخص سب سے پہلے ایمان میں داخل ہو اسے ابو بکر کہا جاتا ہے، سب سے پہلے نبی کی جماعت میں سے، رب کے بھیجے ہوئے پیارے پیغمبر کی جماعت میں سے جو شخص کفار سے جا لڑے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے، جو شخص اسلام میں سب سے پہلے مسجد بنوائے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے، جو شخص نبی کا پکا یار ہو اسے ابو بکر کہا جاتا ہے، جو شخص نبی سے نبوت سے پہلے نبی کا یار ہو اسے ابو بکر کہا جاتا ہے، جو شخص سب سے پہلے خلیفہ بنے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے، جو شخص جس کا ذکر قرآن میں آئے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے، جس شخص کو قرآن ثانی اثنین کہے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے، جو شخص سب سے پہلے خلیفہ بنے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے، وہ جو شخص سب سے پہلے نبی کے ہوتے ہوئے مصلی نبی پہ کھڑا ہو، نبی پیچھے سے دیکھ کے خوش ہو اسے ابو بکر کہا جاتا ہے، جس کے سر میں نبی، جس کی گود میں نبی سر رکھے اسے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ کون
ابو بکر، وہ ابو بکر جس کی بیٹی نبی کی زوجہ ہے، وہ ابو بکر جو متقیوں کا امام ہے، وہ ابو بکر جو پرہیزگاروں کا امام ہے، وہ ابو بکر جو نبی کا سست ہے، وہ ابو بکر جو نبی کا پکا جانشین ہے، وہ ابو بکر جو نبی کا پکا مرید ہے، وہ ابو بکر جو غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا مال نبی کے قدموں میں نچھاور کرے، وہ ابو بکر جو نبی کا پکا جانثار ہو، وہ ابو بکر جو نبی کا پکا وفادار ہو، اور وہ ابو بکر جو نبی کا پکا یار ہو۔ آؤ آؤ مدینے کی گلیوں سے پوچھو، مدینے کی فضاؤں سے پوچھو، مدینے کی ہواؤں سے پوچھو، تمہیں چیخ چیخ کے بتائیں گی کہ آج بھی تو یار روزہ نبی میں اکٹھے سوئے ہوئے۔ بہت افسوس اور درد دل کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ آج کچھ بدبخت، کچھ لعین، کچھ منافق، اس سے بھی بڑھ کے آگے اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ایسے لوگ جن کی حیثیت گٹر کی گندی نالیوں میں رینگنے والے گندے کیڑوں سے بھی کم ہے، وہ آج امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر کے ایمان پہ تبرہ کرتے ہیں۔ میں ایسے گندے کیڑوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر تو وہ ہے جس کی پوری زندگی اطاعت گزاری میں گزری، اطاعت گزاری میں گزری، نبی کی فرما برداری میں گزری، رب کی اطاعت گزاری میں گزری۔ صدیق کی پوری زندگی اتباع قرآن میں گزری، اتباع خدا میں گزری، اتباع سنت میں گزری، اتباع رسول میں گزری۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایسا منظر بپا تھا، ایسا سما لگا ہوا تھا کہ چاند چمک رہا ہے، جو سارے گرد بیٹھے ہیں، چاند سوال کرتا ہے بتلاؤ مجھے تم میں سے روزہ رکھنے والا کون ہے؟ ایک ستارہ ابھرتا ہے، کہتا ہے حضور میں ہوں روزہ رکھنے والا۔ اس ستارے کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے تم میں سے مسکین کو کھانا کھلانے والا کون ہے؟ پھر ستارہ ابھرتا ہے، کہتا ہے حضور میں ہوں مسکین کو کھانا کھلانے والا۔ اس ستارے کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے مجھے بتلاؤ تم میں سے بیمار کی عیادت کرنے والا کون ہے؟ ایک ستارہ ابھرتا ہے، کہتا ہے حضور میں ہوں بیمار کو عیادت کرنے والا، بیمار کی عیادت کرنے والا۔ اس ستارے کو بھی ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اور بدبختو تم ہوتے کون ہو؟ صدیق اکبر کے ایمان پہ تبرہ کرنے والے، صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرنے والے۔ صدیق اکبر تو وہ ہے جس کو نبی خود جنتی کہے، نبی کا فرمان جنتی کہے، رب کا قرآن جنتی کہے۔ حاضرین مجلس، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی سے محبت کا جذبہ تھا، نبی سے الفت کا جذبہ تھا کہ رب کائنات نے صدیق کو نبی کی وفات سے مشابہت عطا فرمائی۔ جس دن نبی کا وصال ہوا اس دن صدیق کا وصال ہوا۔ آج میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی قوت، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی سیاست، دنیا کی کوئی فورس، دنیا کا کوئی ملک، دنیا کی کوئی فوج ہمیں صدیق کا دفاع کرنے سے نہیں روک سکتی۔ ہم کل بھی صدیق کے نوکر تھے، ہم آج بھی صدیق کے نوکر ہیں۔ آج کوئی شخص صدیق کو نہیں مانتا نہ مانے، لیکن کسی ملعون کو صدیق پہ بھونکنے نہیں دیا جائے گا۔ ہم کل بھی صدیق کے نوکر تھے، ہم آج بھی صدیق کے نوکر ہیں، بلکہ عشق صدیق میں مجنون ہیں ہم۔ ٹھیک کہتے ہو، ٹھیک کہتے ہو، ابو بکر صدیق کے مجنون ہیں ہم، کیونکہ سچائی کے اس پیر کو ہم جانتے ہیں۔ بس